اپنے تقریر کے ہم دوسرے پڑاؤ پر آتے ہیں۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ دل کا سخت ہونا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ دل کیوں سخت ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ 2 پوائنٹ پر ہم بات کریں گے، پھر آپ سے اجازت دیں۔ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے؟ سن لیجیے، دل کٹھور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، پاپوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ انسان جتنا گناہ کرتا چلا جائے گا دل کٹھور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے دل کا وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِن عَادَ، لیکن اگر بندہ دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل پہ وہ کالے دھبے پھر سے ڈال دیے جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر چھا جاتے ہیں، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پھر انسان کے دل کی وہی حالت ہو جاتی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ کہاں بیان کی؟ قرآن کے 30ویں پارے میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پر پردہ چھا گیا، تمہارے دلوں پر غلاف چڑھ گیا، تمہارے دلوں پر پرت چڑھ گئی۔ یعنی اگر ہم گناہ پر گناہ کریں گے تو گناہوں کی ایک پرت ہمارے دل پر چڑھ جائے گی، پھر قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا، پھر حدیث ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا۔ ہر جمعہ میں خطبہ سن رہے ہیں، ہر تقریر میں شامل ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر علماء کے بیانات سن رہے ہیں، کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ دل پر گناہوں کی پرت چڑھ گئی میرے پیار سے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن نادم ہے، شرمندہ ہے، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور ایک انسان گناہ کرتا ہے، مزے لیتا ہے، گناہ کر کے دوستوں میں شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ارے بھائی میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میں نے یہ گناہ کر لیا۔ ایسا انسان اپنے دل کو سخت رکھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کی معافی تو ہو جائے گی مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے آگے مطلب بتایا کھلم کھلا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، اور بندہ اللہ کے پردے کو چاک کرے اور لوگوں کو بتاتا پھرے، عملت البارحۃ کذا و کذا، کل رات میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا تھا۔ انسان اللہ کے پردے کو چاک کرے اور اپنے گناہوں کا پرچار کرے، اپنے پاپوں کا پرچار کرے، اپنے پاپوں پر فخر کرے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ناقابل ہے۔ ایک اور چیز ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے، خواہشات کی پیروی۔ جب آپ دین کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق حاصل کرنا چاہیں گے، مفتی صاحب سے فتویٰ اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ مفتی صاحب سے آپ شریعت کا حکم پتہ لگائیں، فتویٰ اس لیے پوچھیں گے تاکہ آپ کی من مرضی کی بات مل جائے۔ اگر ایک مفتی کیا نہیں ملی تو دوسرے مفتی سے رابطہ کریں گے، دوسرے کیا نہیں ملی تو تیسرے سے رابطہ کریں گے۔ آپ کو شریعت نہیں جاننا، آپ کو اپنی خواہشات جاننا ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ نے اپنا لیا اور خواہشات پر چلنے لگے تو معاف کیجیے اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ یہودی ٹیڑھے ہو گئے، جب ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ گیا، جب یہ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، ان کے دلوں میں کجی پیدا کر دی، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے موڑ دیا۔ ہدایت پر چلنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی، شریعت آپ کی خواہشات کے حساب سے نہیں چلتی۔ اگر آپ شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہیں گے تو آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اگر جہنم میں جانا ہے تو اپنی شہوتوں اور خواہشات کی پیروی کرو، اور جنت میں اگر جانا ہے تو بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کو ناگوار ہے وہ آپ کو کرنی ہے۔ اور آگے بڑھیے، دل کو سخت بنانے والی ایک اور چیز ہے دنیا سے بہت زیادہ تعلق جوڑ لینا،
جو چیزیں حلال ہیں ان حلال چیزوں میں بہت زیادہ لگ جانا، مثال کے طور پہ کھانا پینا حلال ہے، مگر آپ ہر وقت کھانے کی بات کریں، جب دیکھو تب جا جشن چل رہا ہے، ادھر سیخ بن رہی ہے، ادھر کباب بن رہا ہے، ادھر جو ہے وہ کیا بولتے اس کو انگشتی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سیزن میں ایک بار کھا لیا، صاحب ہر سنڈے کو کہاں صاحب انگشتی کھا رہے ہیں. ارے بھائی کھاؤ، زندگی گزارنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندگی مت گزارو. کھانے پینے میں بھی مباح چیزوں میں بھی حد سے زیادہ، اعتدال سے زیادہ تجاوز کرنا، یہ بھی انسان کے دل کو کٹھور بنا دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، افطار کا ٹائم قریب ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، مگر انہوں نے تصور کی نگاہوں سے، انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے سوچا کہ وہ زندگی میں وہ دن بھی آیا تھا غزوہ احد میں جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، اور جب وہ شہید ہوئے تھے ان کے کفن کا کپڑا بھی اتنا نہیں تھا، ان کے پورے بدن کو اس کفن کے کپڑے میں ڈھانپ دیا جاتا، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا. بڑی مشکل سے، کیونکہ مصعب بن عمیر بڑے لمبے تڑنگے باڈی بلڈر آدمی تھے، لمبے جسم کے مالک تھے، ان کے سر کو ڈھانپا گیا اور پیر پر اسکل گھاس ڈال کر کے ان کو دفنایا گیا. عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ منظر یاد کیا، کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کر کے چلے گئے، اور ایک ہم ہیں جو اپنی نیکیوں کا پھل دنیا میں کھا رہے، اور اتنا کہہ کر کے رونے لگے اور دسترخوان چھوڑ کے. ہمیں کبھی دسترخوان کے اللہ یاد آتا ہے؟ ہم تو جب پوچھتے ہیں مئو والوں سے صاحب کیسا کاروبار پڑا، مجھے بہت مندہ ہے، بہت مند. کبھی زبان سے یہ لفظ سننے کو نہیں ملا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے. دنیا میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ہم کم سے کم جشن منا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اپنے گھروں میں آرام سے. کبھی شکر کے کلمات زبان پر نہیں آئے. معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، باتیں تلخ ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کی نعمتوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں پل بھر کے لیے آخرت یاد نہیں. ہم تو قبرستان میں جا کر مردوں کو مٹی دے کر کے بھی مسکرا رہے ہیں، ہم تو قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی تو قبرستان میں جاتے ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب وہی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتے ہیں، قبر کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور وہاں کی زمین وہاں کی مٹی حتیٰ بلغت ترا، وہاں کی مٹی آپ کی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اور آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس جگہ تم سب کو آنا ہے، یہاں کی تیاری. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، قبرستان تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں، مردوں کو ہم مٹی دیتے ہیں، مگر دفن کرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا، کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا، کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے تو جو نبی سے سنا ہے، جو نبی کی حدیثوں میں پڑھا ہے، ہم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا ہے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائی کہ قبر کا معاملہ بڑا مشکل بات ہے. دنیا میں ہم اور آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں چاروں طرف سے کمرہ پیک کر کے اندھیرا کر دیا جائے تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. کبھی ہم سوچیں اس قبر کے گڑھے میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، اور وہ قبر سب کو دبوچے گی، وہ عالم کو بھی دبوچے گی، وہ جاہل کو بھی دبوچے گی، وہ نیک کو بھی دبوچے گی، وہ برے کو بھی دبوچے گی. قبر کا عذاب تو صرف گنہگاروں کو ہوگا، مگر قبر دبوچے گی سب کو، قبر پکڑے گی سب کو. اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے جلیل القدر صحابی تھے. اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش ہلنے لگا، وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے. لیکن جب سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور آپ نے کہا قضا یقال صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے بھی ان کو پکڑ لیا، ان کی قبر نے بھی ان کو پل بھر کے لیے دبوچ لیا. ان للقبر سقطا لو نجا منه احد لنجا سعد بن معاذ. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو،
قبر سب کو دبوچے گی، قبر سب کو پکڑے گی. اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ جاتا، مگر سعد بن معاذ بھی نہیں بچ پائے، ان کو بھی قبر نے دبوچا. میرے پیارے ساتھیوں، ہم جیسے گنہگاروں کو ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لطپت ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنا نہ کھو جائیں کہ ہم قبر کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں. یہ بات یاد رکھیے، دنیا سے حد سے زیادہ تعلق رکھیں گے تو دل کٹھور ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس سے دل کٹھور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے بہت زیادہ ہنسی مذاق کر. جب دیکھو تب چٹکلے بازی ہو رہی، جب دیکھو تب ہنسی مذاق ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بہت زیادہ ہنسا نہ کرو. کبھی کبھار آدمی کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا اور چٹکلے بازی کرنا یہ زندگی کا شیوا ہے تو بدل دیجئے. بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو دل کو سخت بنا دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور ہمارے مدرسے کے بچوں سے زیادہ اس کو کون سمجھے؟ اس کو شریعت میں غفلت کہا گیا ہے. غفلت کس کو بولتے ہیں؟ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح آپ کا امتحان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس امتحان میں اگر میں فیل ہو گیا تو میرا سال برباد، میری زندگی برباد، اور آپ آرام سے کھراٹے مار کے سوتے رہے چاہے آپ صبح فیل ہو جائیں. اس کا نام غفلت ہے، اور یہ غفلت بھی انسان کے دل کو سخت بنا. ہم جانتے ہیں ہم سب کو مرنا ہے اور مرتے ہی قبر میں چلے جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور وہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو جائے، پھر بھی ہم موت سے غافل ہیں، پھر بھی اپنے انجام سے غافل ہیں. یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے میرے پیارے بھائیوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. میں نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ سوچ و وچار نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ عبرت کی نظر سے کوئی چیز نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ حق بات کو سننے کو تیار نہیں ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ نے فرمایا کہ جب کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، دل بھی ہے، مگر نہ دل کا صحیح استعمال، نہ آنکھوں کا صحیح استعمال، نہ کانوں کا صحیح استعمال، تو ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیجیے، یہی مئو کی سرزمین ہے. 10 سال پہلے کی صورتحال دیکھیے اور آج کی صورتحال دیکھیے، اور اپنے تصور کی نگاہوں سے سوچیے کہ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے. ہماری نوجوان نسل کہاں ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھاؤ کماؤ انجوائے. بس کھانا کمانا انجوائے کرنا یہ مومن کا مقصد نہیں ہے میرے پیارے صاحب. یہ غفلت ہے، یہ اپنے زندگی کے مقصد سے غفلت ہے کہ ہم نے کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کو زندگی کا مقصد بنا کے رکھا ہے. میرے بھائیوں، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک مومن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین. اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہم پڑھتے ہیں. دل کی سختی کا سبب آپ نے پتہ لگا دیا، علاج کیا ہے، دل کی سختی کو دور کیسے کیا جائے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. اس کو سن کر کے کچھ لے کر کے یہاں سے اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو نرم کرنا پڑے گا. کس سے نرم ہوگا؟ یہ اللہ کے ذکر سے نرم. دل کو سکون پہنچاؤ اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او لوگوں، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی سکون مل سکتا ہے. میوزک سے اگر آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل مردہ ہو چکا ہے. آپ اپنے دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، دل مردہ ہو چکا ہے. دل زندہ ہوتا تو دل کو اللہ کے ذکر سے سکون. واللہ بتا رہا ہوں میرے نوجوانوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں آج بھی قرآن کی تلاوت ذرا یوٹیوب پہ لگا کے دیکھو، ذرا اپنے ایئر فون میں اور اپنے ایئر پوڈ میں ذرا کسی اچھے قاری کی تلاوت کی آواز لگاؤ. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو عربی زبان نہیں آتی، آپ
قرآن کا معنی اور مطلب نہیں جانتے، پھر بھی تھوڑی دیر تک قرآن آپ سنو، آپ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس، اپنے دل کی دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ رب کے قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی کتاب کی برکت ہے۔ یہ کتاب انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو میرے بھائی، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے مسئلے پر اپنے ساتھ کھڑا۔ میرے بھائیوں، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں نماز کے لیے لے کے آؤ۔ نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو، گرفت کرو، پکڑ کرو، اپنے بچوں سے سوال کرو تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ایسا ماحول گھر میں بناؤ، ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹے تو گھر والوں کو محسوس ہو کہ ہاں مس ہو گیا۔ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب دل بڑا سخت ہو گیا، دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ امام حسن بصری نے کہا عذبہ بذکر اللہ، اپنے دل کو پگھلا دے اللہ کے ذکر سے، دل کو موم بنا دے اللہ کے ذکر سے۔ جتنا تو اللہ کا ذکر کرے گا اتنا تیرا دل موم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پہلا علاج ہے، اس کو نوٹ کرو۔ دوسرا علاج، دل کی سختی کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اگر میرے قریب کسی چیز کے ذریعے آتا ہے مما افترضتہ علیہ، بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے۔ جتنے فرائض ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے وہ فرض زکات ہو، چاہے وہ فرض حج ہو، جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ اگر حج فرض ہو گیا تو یہ مت کہو کہ بیٹیا کی شادی ہو جائے تب کریں گے، مکان بن جائے تب کریں گے۔ معاف کرنا، کہیں نہیں لکھا ہے کہ مکان بننے کے بعد ہی حج کیا جائے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، حج فرض تھا، حج کے لائق تھے، انہوں نے نہیں فارم بھرا، نہیں حج کیا، بیماری آ گئی پڑ گئے، مصیبتیں آئی پڑ گئے، موت آ گئی مر گئے، اور فریضہ ادا نہ کر سکے۔ فرائض میں کوتاہی مت کرو، اللہ سے قریب ہونا ہے، مقرب بننا ہے، اور دل کو اس سختی کو دور کرنا ہے تو فرائض کی پابندی کرو میرے پیارے سے۔ تیسرا کام، دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ موت کو یاد کرو۔ کبھی کبھی قبرستان سے اس لیے جاؤ، دعائیں مغفرت پڑھنے کے لیے جانا قبرستان ضروری نہیں ہے، وہ جن کے یہاں ضروری ہوگا۔ ہمارے یہاں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، قبرستان جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ گے تو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ اکثروا ذکر حاضم اللذات، نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ ابھی الہ آباد کے ہمارے ایک دوست کا پرسوں فون آیا، ان کے بہنوئی اچانک 3 مہینہ پہلے بیمار ہو گئے، کھانسی بہت زیادہ آنے لگی، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ پورے پھیپھڑوں میں کینسر ہے۔ بالکل چلتا پھرتا انسان 2-3 مہینے کے اندر ایسا کینسر پھیلا، پورے پھیپھڑوں میں کینسر پھیلا۔ دولت بہت ہے، بنارس بھی آئے اور وہاں ایپیکس ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے بنارس، وہاں ایڈمٹ کیا، ابھی علاج چل ہی رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ابھی کوئی امید نہیں ہے، آپ کوئی ہم آشواسن آپ کو نہیں دے سکتے، بس جتنے دن زندگی ہے بس یہ چل رہا ہے۔ دولت پر دولت انسان خرچ کر رہا ہے مگر موت کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہ موت ہمیں بتاتی ہے ہم کتنے بے بس ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اتنی دولت کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود اور ٹیکنالوجی کے اتنا ڈیولپ ہونے کے باوجود آج میڈیکل سائنس کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے نہیں صاحب ان کو دعا کی نہیں، دوا کی نہیں، دعا کی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس موت کو یاد، اور واللہ میں نے آنکھوں سے جوانوں کے جنازے بھی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے جوان جن کی جوانی پر لوگ رشک کرتے تھے، جن کی خوبصورتی کے لوگ مثالیں دیتے تھے، جن کے کڑیل جسم کو لوگ مثال کے طور پہ بیان کرتے تھے، ان کی خوبصورتی، ان کے بدن کی طاقت، ان کی جوانی، یہ خاک سب کو نگل گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قبرستان میں ہم سب کو جانا ہے، اس قبرستان میں جایا کرو اور دیکھا کرو اسی مئو کے بڑے بڑے اپنے زمانے کے ترم خاں اور بڑے بڑے 30 مار خاں آج اس قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی طاقت کا عروج تھا، جن کی دولت کا عروج تھا، جن کے نام سن کے لوگ کعبہ کرتے تھے، آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، موت کو یاد کرو، اس سے بھی آپ کا دل انشاءاللہ نرم پڑے گا اور دل کی سختی دور۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے
ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہم سب کے گھر میں موجود ہے، ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں الماری پر سے قرآن گر جائے تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے، مولوی صاحب قرآن گر گیا الماری پر سے، کیا کریں، کیا کفارہ دیں؟ ارے قرآن الماری پر سے گرا تو کفارہ پوچھ رہا ہے، قرآن تیری نظروں سے کب کا گر گیا، قرآن تیرے دل سے کب کا اتر گیا، تو نے اس کا کفارہ نہیں پوچھا مولوی صاحب سے۔ تو آخری بار بتا، اے واٹس ایپ ہر منٹ پہ کھولنے والے، اے موبائل کو ہر منٹ چھونے والے، اے انسٹاگرام پر اپنی پوسٹوں پر لائک دیکھنے والے، اے فیس بک پر اپنی پوسٹوں کا جائزہ لینے والے، تو بتا آخری بار تو نے قرآن کو کب پڑھا تھا، آخری بار تو نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی، آخری بار تو نے مصحف کو کب چھوا تھا؟ میرے بھائیو، کیا قیامت کے دن رسول شکایت نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آج کوئی ہمارے محلے کا آدمی ہمارے خلاف تھانے میں شکایت کر دے، ہم کانپ جاتے ہیں، پولیس کو جواب دینا پڑے گا، پرشاسن کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کی عدالت ہوگی اور ہمارے خلاف شکایت کرنے والے، ہمارے خلاف کمپلین کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو دم کرنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو پھونک مارنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ نہیں میرے بھائی، قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن غور کی کتاب ہے۔ آؤ کھیتو پورا کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جاؤ، آنے والے رمضان میں ایک ہی صفحہ صحیح، ایک ہی رکوع صحیح، انشاءاللہ ہم ہر دن ایک صفحہ صحیح، ایک آیت صحیح، جتنا ممکن ہوگا ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، تدبر، قرآن کا اصل مقصد تدبر اور غور و فکر ہے۔ قرآن اللہ کا میسج ہے۔ ہمارا کوئی عزیز ہمیں میسج بھیجے اور ہم جان بوجھ کر کے اس کے میسج کو نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں کتنا برا لگے گا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے اور ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ قرآن ایک ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی مکان کی چھت پہ چڑھا تھا اور رات کا سناٹا تھا، دور کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور اتفاق سے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھ رہا تھا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ وہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو، وہ چوری کرنے والا چور، اس کے کام میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں، اور وہاں تیرا بندہ قرآن پڑھ کے مجھ کو دعوت دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے اللہ آج وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا، میں ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دوں گا۔ وہ چور، وہ ڈاکو وہاں سے نکلتا ہے، ایک جگہ بہت سارے لوگ اکٹھا تھے، وہاں جا کے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں سے چلنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہاں ضرور جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہی رات میں آرام کرو، یا بہت بڑا ڈاکو ہے عزیر بن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، یہاں رات میں آرام کرو، ہم صبح نکلیں گے، ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ باتیں اس ڈاکو کے کانوں میں پڑی، اس نے کہا اے اللہ تیری مخلوق مجھ سے ڈر رہی ہے، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اتنا اگر تجھ سے ڈرتے تو شاید کامیاب ہو جاتے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں سچی توبہ کر رہا ہوں اور آج کے بعد ساری زندگی تیرے گھر کے پاس گزاروں گا، میں بیت اللہ کے قریب رہوں گا، میں بیت اللہ کا پڑوسی بن جاؤں گا، میں خانے کعبہ کو لازم پکڑ لوں گا۔ اور عزیر بن عیاض وہاں سے چل کے مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانے کعبہ کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، اور دنیا ان کو امام عزیر بن عیاض کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم، زاہد اور اللہ والے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی قرآن سن کر کے عزیر بن عیاض کے دل کی دنیا بدل گئی، یہ قرآن ہمارے دل کی دنیا بھی بدل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر سکتی ہے، اور وہ اس طریقے کے پروگرام۔ معاف کیجئے گا، آج ہماری حاضری اس طریقے کے پروگراموں میں کم ہونے لگی ہے، اور کیوں کم ہو رہی ہے؟ مولوی صاحب ہم تو موبائل پہ سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، لائیو سن لیتے ہیں، واللہ اس طریقے کی مجالس میں حاضری کی جو برکت ہے وہ موبائل پر سننے سے نصیب نہیں ہوتی۔ موبائل پر آپ سن رہے ہیں، پتہ لگا تو ایڈ آ گیا، اب تو یوٹیوبر لوگ بیچارے تقریر سے زیادہ تو ایڈ آتا ہے اس کی، تقریر قرآن پڑھا جا رہا، ایڈ کیا آ رہا ہے؟
नाच गाने का ऐड आ रहा है। इस पर भी हमारे यूट्यूबरों को ध्यान देने की जरूरत है कि आप अगर ऐड उसमें आ रहा है और आप उसको जानबूझ करके ऐड शामिल कर रहे हैं और वो ऐड नाजेबा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो आप मोबाइल पर अगर तकरीरें सुन या बयान सुन तो वो कैफियत पैदा नहीं हो सकती है। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे फैसल भाई ने 11 बजे तक वक्त किया था, लंबा तो नहीं बोलूंगा, 5 मिनट और आपके सामने करके बात खत्म करूंगा। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने नाम सुना होगा इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद इब्न हंबल, वो इमाम जिनको 3 बादशाहों ने अपने दौर में घोड़े बनवाए। 3 बादशाहों ने उनकी पीठ पर घोड़े बरसाए थे। क्यों? क्या अहमद इब्न हंबल ने नऊजुबिल्लाह चोरी की थी? क्या किसी का हक मारा था? किसी की जमीन हथियाई थी? नहीं। अहमद इब्न हंबल का कसूर एक था, उस जमाने में फितना पैदा हुआ था, एक बातिल अकीदा पैदा किया गया कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। और अहमद इब्न हंबल ने कहा नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। सोचो तो एक कोई बहुत बड़ा, हमारे और आपके हिसाब से सोचो बहुत बड़ी बात नहीं, मगर मसला अकीदे का था। अहमद इब्न हंबल भिड़ गए, नहीं इस गलत अकीदे पर मैं हाँ नहीं मिला। 3 बादशाहों ने उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए और ऐसे कोड़े बरसाए कि लिखने वालों ने लिखा है कि हाथी पर बरसाए जाते तो हाथी पागल हो जाता। अहमद इब्न हंबल जब जेल में जा रहे थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ी जा रही थी। एक देहाती वहां से गुजरा, एक आराबी वहां से गुजरा, पढ़ा लिखा नहीं था, देहाती था, आराबी था। उसने कहा या अहमद यक्तुल कल हक मुत्त शहीदा, ऐ अहमद इब्न हंबल तू अल्लाह के दीन के लिए जेल में जा रहा है, अगर मर गया तो शहीद हो जाएगा। वह इन इश्क हमीदा, और जिंदा रहेगा दुनिया तेरे गुन गाएगी, तेरा नाम, दुनिया तेरे तराने पड़ेगी, तेरा नाम लेगी। अहमद इब्न हंबल याद रखना, तू सच्चाई के लिए जेल में जा रहा है, अगर मर गया तो शहीद होगा, जिंदा बचा तो शहीद होगा और दुनिया तेरा नाम लेगी। ये सुनना था। अहमद इब्न हंबल कहते हैं जब जेल में मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब मेरे हाथ और पैर की जंजीरें मुझे तकलीफें देती थी, ये उस आराबी की बात याद आ जाती, उस देहाती की बात याद आ जाती थी, तो कभी कल्बी, और मेरा दिल मजबूत हो जाता था, मेरे दिल को ताकत मिलती थी उसके जुमले से। उसने कहा था कि ऐ अहमद इब्न हंबल सच्चाई के लिए तू जेल में जा रहा है, जिंदा बचा तो महमूद और काबिल तारीफ होगा, मर गया तो शहीद होगा। कभी कभी कोई एक तकरीर, कोई एक जुमला, कोई एक कुरान की आयत हमारे दिलों की दुनिया बदल देती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके की दीनी मजालिस जब मुनक्किद हों और खास तौर से कोई बाहर का मेहमान आपके इलाके में आए और दुरूस और दीनी प्रोग्राम आपकी मसाजिद पर रखे जाए तो जरूर शिरकत करें इंशाअल्लाह। वहां से कुछ न कुछ